یاد رکھیے کہ جو رب کے محبوب ہوتے ہیں اور جو رب کے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، ان کی باتیں، ان کا کلام بامقصد اور بامعنی ہوتا ہے۔ طویل بات، لمبی بحث اور بے معنی گفتگو، بے مقصد گفتگو، یہ رب کے مقرب اور رب کے پسندیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلے پر مشرکین نے، ان کی قوم نے جو بت پرستی کا شکار تھی، انہوں نے جو بحث کی اس کا رب کریم نے تذکرہ کیا۔ فرمایا وَحَاجَهُ قَوْمٌ، حضرت ابراہیم نے گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہیں ارشاد فرمایا کہ میں ان بتوں کی طرف منہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اس سے پہلے ان سے خطاب نے کہا کہ میں کیسے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو خدا بنا لوں، جبکہ یہ سارے تو رب کی تخلیق ہے، یہ سارے تو وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا چہرہ، میرا روح اس وحدہ لا شریک کی طرف ہے جو زمینوں، آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا بنانے والا ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد بھی جب انہوں نے اعتراض کیا تو رب کا کلام فرماتا ہے وَحَاجَهُ قَوْمٌ، اور قوم نے ان سے حجت بازی کی، لمبی بحث کی، بے مقصد گفتگو کی۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، تو حضرت سیدنا ابراہیم نے جواب دیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، بے فضول اور بے مقصد بے معنی گفتگو کرتے ہو۔ وَقَدْ هَدَانِ، حالانکہ یہیں سے تو تمہیں ہدایت ملنے والی تھی۔ اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے صرف فرما برداری ہو سکتی ہے، بحث نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات جو ہادی ہیں، جو ہدایت دینے والے ہیں، جو مربی ہیں، جو تربیت کرنے والے ہیں، ظاہر ہے اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ نبیوں کا دروازہ بند ہے۔ اب جو ہدایت دینے والے ہیں، ماحول یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو تربیت دینے والے ہیں ان سے بحث کرو، ان سے فضول گفتگو کرو، ان سے حجت بازی کرو، اور اس کے بعد توقع یہ رکھو کہ ہدایت مل جائے گی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے گمراہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں سے ہدایت ملنے والی تھی، جہاں سے سیدھی بات ملنے والی تھی، وہاں وہ بحث کر رہے تھے، وہاں وہ لا حاصل گفتگو کر رہے تھے، طویل بات کر رہے تھے۔ فرمایا قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، تم اللہ کے بارے میں حجت بازی کر رہے ہو مجھ سے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، میں تم سے خوفزدہ نہیں ہونے والا ہوں۔ یاد رکھیے جو حق پر ہوتا ہے اور جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کم بولتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے کہا کہ صالحین کی نشانیاں کیا ہے؟ حضرت بابا فرید نے، حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا کہ رب کے پسندیدہ لوگوں کی نشانی یہ ہے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی نشانی ہے، اور یہ تینوں اعمال میں زیادتی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔
اور ایسا کون کرتا ہے؟ طویل گفتگو، بے مقصد گفتگو، زیادہ بولنا۔ ہم آج کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ باتونی ہو کہتے ہیں بڑا تیز ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اکثر غیبت کر رہا ہوتا ہے، اکثر چغلی کر رہا ہوتا ہے، اکثر وہ فحش اور بدگوئی کر رہا ہوتا ہے، بے حیائی پھیلا رہا ہوتا ہے، اور ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تحسین، ان کو کہہ رہے ہیں یہ بڑے تیز بولنے والے ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی بات یہ ہے، اور یہ کون کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کا جواب دیکھیے، فرمایا وَلَا أَخَافُ، تم یہ زیادہ باتیں کر کے مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں؟ وَلَا أَخَافُ، میں تم سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں۔ ظاہر ہے ان باتوں کا کوئی حاصل ہے کوئی نہیں، ان باتوں میں کوئی حقیقت تو ہے کوئی نہیں۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور یاد رکھو میں صرف وہی چاہتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ ڈیبیٹ، لمبی بحث، لمبی گفتگو، دلائل کے انبار، الفاظ کی زیادہ بھرمار، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اس سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، اور لوگ ہو بھی جاتے ہیں زیادہ بولنے سے، زیادہ گفتگو کرنے سے، کہ ہم لوگوں کو زیادہ الفاظ بول کر قائل کر رہے ہیں۔ فرمایا اِلَّا أَن يَشَاءَ، میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا، یہ جو تم لمبی بحثیں کر رہے ہو، ربی شیئا، میں صرف چاہتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اگلی بات یہ بھی ہے، کفر کے پاس ہمیشہ لمبی بحثیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ہے کہ جب آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مکے والوں نے، قریش نے جو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم خود بولنے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں ہی نہیں، ہمارے اپنے پاس بڑا علم ہے۔ اور آج زیادہ لوگ آج تک بھی وہی گمراہ ہو رہے ہیں جو اس وہم کا شکار ہے، ہمارے پاس زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ جو تم لمبی باتیں کر رہے ہو نا، اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کے دور میں بھی جو مشرک تھے وہ لمبی باتیں کر رہے تھے، لمبی گفتگو کر رہے تھے۔ اس لیے اہل علم کو بتایا گیا تھوڑے الفاظ، مختصر الفاظ اور با مقصد الفاظ میں بات کرو، اور ہر لفظ کو سوچ سمجھ کر تول کر۔ فرمایا یہ جو تم لمبی باتیں کر رہے ہو، تم کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس علم زیادہ ہے؟ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر شے سے وسیع ہے۔ کبھی توحید کے مقابلے پر شرک کا علم گفتگو سے لمبا نہیں ہو سکتا ہے، گفتگو سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، زیادہ الفاظ بولنے سے علم نہیں ظاہر ہوتا، زیادہ لمبی تقریر کرنے سے علم نہیں ظاہر ہوتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ مشرکین کو جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہاری طویل بحث، لمبی گفتگو اور بے مقصد گفتگو یہ تمہارے علم کو ظاہر نہیں کر رہی، یہ تمہاری جہالت کو ظاہر کر رہی ہے، یہ تمہاری گمراہی کو ظاہر کر رہی ہے۔ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر شے سے وسیع ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیشہ لمبی گفتگو سے بچنا، ہمیشہ طویل بحث سے بچنا، اور ہمیشہ ایسی باتوں سے بچنا جن کا ہمیں علم نہ ہو۔ اہل علم کا اور اہل عقل کا اور اہل ایمان کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ جو نبی کے مقابلے پر ہو، جو حق کے مقابلے پر ہو، وہ لمبی بحث کرتا ہے، اس کے پاس زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، اس میں الفاظ خود سے جو گھڑنے ہوتے ہیں۔ جس نے حق کی بات کرنی ہوتی ہے اس کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کم ہوتے ہیں۔ کیوں کم ہوتے ہیں؟ اس نے سچی بات کرنی، اس نے حق کی بات کرنی۔
اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ لمبی گفتگو یہ تمہارے علم کو ظاہر نہیں کر رہی. واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر شے سے وسیع ہے. اور علم کی وسعت جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے. ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا مجھے مختصر الفاظ دیے گئے. اور حدیث پاک آپ دیکھیں اس کائنات میں اس سے خوبصورت بات کسی کی نہیں ہے، اس سے خوبصورت کلام کسی کا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ کائنات کا سب سے وسیع علم، جس طرح قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے ہمارے معبود ہم نے وہ علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ظاہر ہے آپ اپنی ذات میں کچھ نہیں جانتے، رب نے عطا کر دیا. اور جب رب نے علم عطا کر دیا تو جو رب کا عطائی علم ہے اس میں بناوٹ نہیں ہوتی. لوگ زیادہ کب بولتے ہیں؟ جب بناوٹ کرتے ہیں، جب وہ ریاکاری کرتے ہیں، پھر وہ اپنے الفاظ بناتے ہیں، لمبی بحثیں کرتے ہیں، لمبے دلائل دیتے ہیں. اور جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، اور جو طریقہ انبیاء ہے، جو سنت انبیاء ہے، اس میں تھوڑے الفاظ ہیں، مختصر الفاظ ہیں، با مقصد الفاظ ہیں، با معنی الفاظ ہیں. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیشہ ایسی گفتگو سے، ایسی بات سے بچنا. پہلی بات تو یہ کہ ایسی گفتگو میں پڑھ نہیں چاہیے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. پھر جب بھی کہیں بات کرنی ہے مختصر بات کرنی ہے، لمبی گفتگو سے بچنا ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے، بےہودہ باتوں سے بچنا ہے. اور پھر اگر بات آ جائے رب کی ذات کے بارے میں تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط ہے، اس میں تو اور زیادہ محتاط الفاظ بولنے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہاری لمبی بات ہے اور یہ جو فضول گفتگو ہے یہ تمہارے علم کو ظاہر نہیں کر رہی. اور ہمیشہ جس کے الفاظ کم ہوتے ہیں اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، بات لمبی ہوتی ہے، گفتگو زیادہ ہوتی ہے. اور جس کے پاس سچ ہو، جس کے پاس حق ہو، اور جس کے پاس حق توحید کا حق ہو، علم الہی کا حق ہو، اور جس کے پاس علم الہی کا حصہ ہو، وہ ہمیشہ کم الفاظ بولتا ہے اور طویل بات سے بچتا ہے، فضول گفتگو سے بچتا ہے. تو حضرت مکرم سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے خلیل کا طریقہ یہ ہے، اور اللہ کے مقرب اور محبوبوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی گفتگو کو کم رکھیں، اپنے الفاظ کو کم رکھیں، اور بامقصد اور بامعنی بنائیں، اور فضول گفتگو سے، بےہودہ گفتگو